یہ جو جنتیں ہیں یہ پورا ایک زمین کی طرح پلانٹ ایک جنت ہے، یہ عالم ملکوت ہے، اور اس کے اندر یہ 7 جنتیں ایک ایک جنت ایک پلانٹ کی طرح ہے۔ جیسے اب یہ ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، پھر مون ہے، مارس ہے، سن ہے، یہ پلانٹس ہیں نا۔ اسی طرح جنتیں کوئی جو ہے کوئی محلے نہیں ہیں کہ اس سے اس میں بھاگ گئے، اس سے اس میں بھاگ گئے دروازہ کھول کے، ایک ایک جنت ایک پلانٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر لگا ہوا ہے یوم محشر۔ دیکھو جی، ہر آدمی جو ہے نا، آپ کو مولوی یہی کہتا ہے کہ پل صراط یہ ہوگا، پل صراط وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے کوئی سچی بات آپ کو بتائی نہیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور اتنے گدھے ہیں کہ الفاظ پر بھی غور نہیں کرتے۔ اب یہ ورڈ پل صراط، صراط کا لفظ آپ کو کہاں ملتا ہے قرآن میں؟ صراط مستقیم پر۔ اس دنیا میں ہی وہ صراط جس کو مل گئی وہی پل صراط پر چلے گا۔ وہ پل کس کے لیے ہے؟ صراط کے لیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قلب کا منور ہونا۔ صراط مستقیم یہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کی ہے صراط، تو کن کی؟ جن پر اللہ نے اپنی نعمت سے جن کو سرفراز کیا۔ صراط مستقیم کیا ہوئی؟ قلب سے جو راستہ نکلتا ہے عرش تک جاتا ہے، وہ صراط ہے۔ جس کے پاس صراط ہوگی وہی پل پہ چڑھے گا۔ جس کا قلب جاری ہوگا، جس کا قلب منور ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہی قرآن نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دن کیا کام آئے گا کہ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لائے اللہ کے پاس قلب سلیم۔ قلب سلیم آ گیا تو بس پھر کامیابی ہو گئی۔ اب یہ جو لوگوں نے باتیں کر رکھی ہیں نا کہ بھئی پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے نا، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں یار۔ ہم نے، سرکار گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے پل صراط دیکھا ہے اور کراس بھی کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ یوم محشر میں کیا ہونا ہے۔ یوم محشر بھی ہو گیا، پل صراط سے بھی گزر گئے، جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ اپنی آنکھوں سے جب پل صراط دیکھ لیا تو اب بے وقوف ہمیں کون بنا سکتا ہے؟ تو کیا ہے پل صراط؟ مختلف جنتیں، یہ مختلف جنتیں ہیں۔ یہ جو جنتیں ہیں یہ پورا ایک زمین کی طرح پلانٹ ایک جنت ہے، یہ عالم ملکوت ہے، اور اس کے اندر یہ 7 جنتیں ایک ایک جنت ایک پلانٹ کی طرح ہے۔ جیسے اب یہ ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، پھر مون ہے، مارس ہے، سن ہے، یہ پلانٹس ہیں نا۔ اسی طرح جنتیں کوئی جو ہے کوئی محلے نہیں ہیں کہ اس سے اس میں بھاگ گئے، اس سے اس میں بھاگ گئے دروازہ کھول کے، ایک ایک جنت ایک پلانٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر لگا ہوا ہے یوم محشر۔ اب یوم محشر میں سب کا حساب کتاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر بندے کے پاس اپنی ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے۔ جو جنت میں جانے کے قابل ہے وہ چلا جائے گا، جو نہیں ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ میں اگر کوئی کہ یار مجھے جنت میں چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے تو جنت جا ہی نہیں سکتا، تجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جنت تک پہنچے، تو جنت کے قابل کہاں ہے؟ جب تجھے جنت میں جانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو تجھے آئے گا کیسے؟ نہ تجھ میں سکت ہے۔ تو یاد کرو اللہ نے کیا کہا کہ اس دن کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا وہ کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جس کے قلب میں نور ہوگا نا، قلب، اب یہ منور ہے قلب، ٹھیک ہے۔ اب اس قلب کو فرض کیا کہ صرف قلب ہی منور ہے، تو یوم محشر میں کیا ہوگا
یہ نورانی قلب جو ہے اس کی طاقت روح کو ملے گی، اور اس طاقت سے اس قلب کا تعلق جنت خلد سے ہے۔ اس قلب کی طاقت سے وہ روح خود پرواز کر کے خلد میں پہنچ جائے گی۔ یہ جو سفر ہوگا یہاں سے وہاں تک کا، یہ ہے پل صراط۔ یہ جو وہاں تک کا سفر ہے نا، یہ پل صراط کہلاتا ہے۔ جن کے 2 لطیفے منور ہوں گے تو ان کے اندر جو ہے اس کے قلب میں زیادہ طاقت ہوگی، اس کی روح کو زیادہ 2 لطیفوں کی طاقت مل گئی ہوگی، وہ خود ہی اڑ کے دوسری جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی روح کو 3 لطیفوں کی طاقت ملی ہوگی وہ خود ہی اڑ کے تیسری میں چلا جائے گا، کیونکہ فاصلے مختلف ہیں نا ان کے۔ یہ یہاں ہے، وہ ہزاروں میل دور دوسری جنت ہے، پھر تیسری اور زیادہ ہزاروں میل دور ہے۔ اب وہ ہم نے تو اسٹوری میں پڑھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ جب جنت میں جائیں گی تو گھوڑے پہ بیٹھی ہوں گی یا اونٹ پہ بیٹھی ہوں گی، ایک عورت ہوگی ان کی غلام، اس نے رسی پکڑی ہوگی، ہے نا۔ ابے یار تم ذرا غور تو کرو، جنت میں گھوڑے گدھے کہاں ہیں؟ گھوڑے گدھے یہیں پر ہیں بھائی، پاکستان ہندوستان میں۔ زیادہ سے زیادہ دور جائیں تو بنگلہ دیش تک ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ آپ نارتھ افریقہ بھی چلے جائیں، وہاں تو کھیپ کی کھیپ ہے، وہاں بڑا فاصلہ ہے۔ یہ پلانٹس ہیں، جس میں جتنی طاقت ہوگی اس طاقت کے ذریعے وہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اب 4 لطیفوں کی طاقت روح کو مل گئی، خود ہی پرواز کر کے یہاں چلا جائے گا۔ اب فرض کریں کہ آپ لندن سے اڑے اور آپ کا جہاز دبئی اتر گیا۔ اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ جتنے بھی پیسنجر جہاز میں بیٹھے ہیں سب نے دبئی اترنا ہو سکتا ہے کوئی انڈیا جائے گا، دبئی اتر کے وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑے گا، کوئی فلائٹ پکڑے گا آسٹریلیا کی، کوئی پاکستان کی، کوئی بینکاک کی، کوئی سری لنکا کی۔ تو جس کے ٹکٹ پر آگے کی ڈیسٹینیشن لکھی ہوگی اس نے اتنے ہی پیسے دیے ہوں گے اور اس کو ہی وہ فلائٹ آگے کی بٹھائیں گے۔ جس نے صرف دبئی تک کا ٹکٹ لیا ہوگا دبئی میں جو ہے اتار دیں گے اس کو، چلو بھائی آگے بھی۔ وہ کہے گے نہیں مجھے بھی لے جاؤ دبئی، یعنی بینکاک اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں بیٹھ، بھائی تمہاری ٹکٹ آگے کی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں سے کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا۔ سجن تم جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، ہمیں پیدل ہی جانا ہے۔ تو وہ والی بات ہے، یہاں پر کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا۔ جس کا قلب منور ہوگا، ایٹ لیسٹ قلب، تو وہ اس طاقت سے، اس قلب کی طاقت سے وہ جو ہے نا اس عالم تک خود بخود پرواز کر کے پہنچ جائے گا۔ یہ یوم محشر کون سے عالم میں لگے گا؟ مسلمان بیچارے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب میں ہے نا میدان عرفات، یہاں پر لگے گا یوم محشر، لیکن کوئی تک بنتا ہے؟ پوچھو کیوں نہیں بنتا تک؟ کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد کیا میدان عرفات میں تمہاری روحوں کو رکھا جاتا ہے؟ لیکن سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد تمہاری روح میدان عرفات میں دفنائی جاتی ہے۔ یہ علیین سجین کہاں ہیں؟ عالم برزخ کہاں ہے؟ جہاں سے روحیں نیچے آتی ہیں وہ کہلاتا ہے عالم ارواح، وہ عالم مختلف ہے، لیکن یہاں سے جانے والی جو روحیں ہیں ان کا عالم مختلف ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ میں 2 علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں، ایک علیین ہے اور ایک سجین ہے، اور یہ سارے کے سارے مقامات عالم جبروت میں ہیں۔ آپ کا مقام محشر وہاں ہوگا اور پھر وہاں سے آپ کو عالم ملکوت میں پرواز کر کے جانا ہوگا اپنے بلبوتے پر، عالم جبروت سے عالم ملکوت میں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.